اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کو جب مار دیتے ہیں نا غموں سے دکھوں سے، اور پھر جب یہ چلے جاتے ہیں پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ یہ ہمارے والدین، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے مرشد، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر مصیبت سے بچاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سکی ساتھی دوست احباب، آج اسی پھر آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیا حاضر 5 جون سن 2025 انشاءاللہ تعالی بڑی خوبصورت گل انشاءاللہ تعالی آج کرتے ہیں، خاص کر بڑی سمجھن والی۔ ساڈے والد پاک قبلہ چراغ الاولیاء، ساڈی جد، ساڈے بزرگ، ساڈے سید برادری بڑے سنگی پرانے ساڈے جتنے بھی اسلاف سن، ان کے پاس بیٹھنا ہوا تو کچھ خوبصورت باتیں ملتی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کام آ جائیں۔ اس لیے کہ جب ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین جب نہیں ہوتے نا، ہم تکلیفیں دے کر اور ہماری تکلیفوں اور دکھوں سے وہ چلے جائیں، وہ بڑے وفادار ہوتے ہیں، تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ سلسلے میں سنیے گا ہمارے بزرگ کیا فرماتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا، بات یاد ہے، وہ فرماتے تھے ایک بادشاہ تھا تو اس کے پاس ایک وفادار باز رہتا تھا۔ بادشاہ شکار پہ جانے لگا جنگل میں، بچپن چھوٹے سے اس نے باز کو پالا تھا، وفادار تھا اس کا باز۔ جب وہ گیا نا شکار پہ، وہ اپنے سپاہیوں کو، فوجیوں کو ساتھ لے گیا۔ اس کے گھر والی کہنے لگے میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو بھی چل پڑ۔ بادشاہ جنگل میں پہنچا شکار کرنے کے لیے، وفادار باز بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ ساتھ چلا گیا تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ بیچ جنگل میں بادشاہ کی جو زوجہ تھی، گھر والی تھی، اس کو پیاس لگ گئی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو، فوجیوں کو کہا کہ پانی کا انتظام کرو، میری گھر والی کو پیاس لگی۔ چنانچہ تمام سپاہیوں نے ادھر ادھر ہاتھ پلہ مارا، لیکن کہیں سے بھی پانی کی جو ہے نا وہ مدد نہ ہو سکی، کہیں سے بھی پانی نہ میسر آیا، پانی نہ ملا۔ ایک سپاہی کی نگاہ پڑی کہ ایک بہت پرانا درخت ہے اور بڑا اونچا ہے، اس کے پتے ہیں، ادھر سے ایک پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے۔ سپاہی نے اس کے آگے مگ رکھ دیا، ایک گلاس رکھا کہ یہ قطرہ قطرہ بھر جائے گا تو یہاں پہ مصیبت کے ٹائم جنگل میں جا کہیں پانی نہیں مل رہا تو یہی صحیح۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ پانی جب بھرا تو وہ قطرہ قطرہ کر کے کہ بادشاہ کی بیوی کو پلائیں گے، تو باز جو بادشاہ کا تھا وفادار، اس کو آیا، اس نے وہ پانی کا مگ جو تھا نا وہ اپنے پنجہ مار کے گرا دیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے سپاہی، یہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا چلو دوبارہ بھرتے ہیں۔ پھر دوبارہ بھرا تو بادشاہ نے، اس کے باز نے پھر پنجہ مار کے وہ گرا دیا۔ بادشاہ نے بڑا شور مچایا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، میری بیگم کو پیاس لگی ہے، تم پانی لے کر نہیں آ رہے۔ وہ کہنے لگے جی کہ بس بھرتے ہیں، ابھی قطرہ قطرہ آ رہا ہے جو پتوں سے، درخت بڑا اونچا ہے۔ مگ رکھا تیسری مرتبہ، جب وہ قطرہ قطرہ کر کے بھرا تو پھر باز آیا اور باز نے پھر گرا دیا، اور وہ جو ہے پانی کھنڈ گیا اور گر گیا، میسر نہ آ سکا۔ بادشاہ بڑا جلال میں آ گیا کہ بھائی کیا وجہ، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، میری بیگم کو پیاس لگی ہے اور تم پانی نہیں دے رہے۔ تو سپاہیوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی بادشاہ سلامت، جو آپ کا جو باز ہے نا، اس نے 3 بار پانی ہم نے بھرا، قطرہ قطرہ تو آ رہا ہے اس درخت کے اوپر سے، پر 3 بار اس نے گرا دیا پنجہ مار کے، کیونکہ یہ آپ کا باز ہے، ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بادشاہ نے ایک دیکھی نہ تو دیکھی، بادشاہ نے غصے میں آ کے کہا کہ اس کو مار دو، چنانچہ اس کو گولی مار دو، اس باز کو اڑا دو۔ سپاہیوں کو حکم ملا، انہوں نے اسے گولی سے مار دیا، چنانچہ باز مر گیا۔ نگاہ بھرو، جب آپ بھرنے لگے تو وہ جو تھا بھرتے بھرتے ایک سپاہی کے دل میں آئی کہ جو چوتھی بار بھر رہے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح ہے کہ پانی آ کدھر سے رہا ہے۔ سپاہی جو اوپر چڑھا اس کے درخت کے، تو جا کے دیکھا تو ایک بہت بوڑھا سانپ ہے جو چل پھر بھی نہیں سکتا، تو لہٰذا وہ لٹکا ہوا ہے اور اس کے منہ سے لالیں نکل رہی ہیں، اور قطرہ قطرہ کر کے وہ پانی اس کے منہ سے وہ گلاس میں نکل رہا ہے، آ رہا ہے، تو وہ گلاس بھرا جا رہا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ واہ، یہ تو اگر بادشاہ کی زوجہ پی لیتی تو مر جاتی، ہے تو سانپ کا زہر تھا جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن بادشاہ کا جو باز تھا اس کو یہ عقل تھی کہ یہ سانپ سے آ رہا، ہم نے نہیں دیکھا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے، بادشاہ نے، ساتھیوں نے دیکھا، لیکن باز جو وفادار تھا اس نے دیکھا تو اس نے سمجھا، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا، اس نے آؤ دیکھی نہ تاؤ دیکھی، ٹھیک ہے، غصے میں آ کے باز کو ہی مار دیا۔ اب بادشاہ پچھتایا کہ آئے میں اب کیا کروں، میں کیا کروں، میں کتنی غلطی کر بیٹھا۔ چنانچہ اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے دوستو،
تمام سننے والے ساتھی، پیر بھائی، پیر بہنوں، آج کی اس خوبصورت بات سے پتہ چلا اسی طریقے سے ہم جب دکھ اور تکلیف دیتے ہیں نا اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو، اپنے مرشد کو، اپنے اسلاف کو، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنے وفادار ہیں، یہ ہمارے لیے کتنے دکھ دور کرتے ہیں، ہماری کتنی پریشانیاں دور کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم انہیں مار دیتے ہیں، جب ہم انہیں دکھ تکلیف دے کے جب ان کو مار دیتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے۔ تو لہٰذا پہلے پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑے وفادار اور جانثار ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آل نبی اولاد علی، چراغ النبی، چراغ النبی، 5 جون سن 2025۔ آج کی خوبصورت بات، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔